SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسپائرنٹس. امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیل بیالوجی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سیل کیا ہوتا ہے. سیل جسم کی سب سے چھوٹی زندہ اکائی ہے، سب سے چھوٹا یونٹ ہے. تو جس طرح ایک عمارت جو ہے، ایک بلڈنگ جو ہے وہ اینٹوں سے مل کے بنتی ہے، ویسے ہی ہمارا جسم جو ہے وہ سیل سے مل کے بنتا ہے. تو سیل جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک پروکریٹک سیلز ہوتے ہیں اور دوسرے یوکریٹک سیلز ہوتے ہیں. ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. پروکریٹک PROKARYOTIC پروکریٹک ایسے سیلز ہوتے ہیں جن میں نیوکلس موجود نہیں ہوتا، جیسا کہ بیکٹیریا وغیرہ اس کی مثال ہے. اور دوسرے ہیں یوکریٹک سیلز. ٹھیک ہے، EUKARYOTIC یوکریٹک سیلز. ان میں نیوکلس موجود ہوتا ہے، جیسے کہ انسان اور جانور اور اس طرح سے پلانٹس وغیرہ. تو یہ یوکریٹک سیلز کی ایک اقسام ہے. تو سیل کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں، ہم ان پارٹس کے بارے میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں سیل میمبرین، MEMBRANE. تو یہ ایک دیوار کی طرح ہے جو سیل کو گھیرتی ہے اور اس کو باہر کے ماحول سے الگ کرتی ہے. تو یہ سیل میمبرین ہے. اس کے بعد آتا ہے سائٹوپلازم، CYTOPLASM. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جیل جیسا فلوئڈ ہے. ٹھیک ہے، جس میں آرگینلز جو ہوتے ہیں ORGANELLES اس میں تیرتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس نیوکلیس، NUCLEUS. تو یہ سیل کا کنٹرول روم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں DNA موجود ہوتا ہے. اس کے بعد مائٹوکونڈریا، MITOCHONDRIA. ٹھیک ہے، تو یہ سیل کے اس کو پاور ہاؤس بھی کہتے ہیں، جو کہ جو انرجی جنریٹ کرتے ہیں. جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے وہ مائٹوکونڈریا میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پیپر میں اس نے پوچھا ہوا ہے کہ سیل کا پاور ہاؤس کیا ہے، تو یہ مائٹوکونڈریا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے رائبوسومز. یہ بھی اس میں پیپر میں پوچھا ہوا ہے. رائبوسومز جو ہے یہ پروٹین بنانے کی ایک طرح سے سمجھنے کی ایک فیکٹری ہے. یہاں پہ پروٹین جو ہے وہ بنتی ہے. اس کے بعد اینڈوپلازمک ریکٹم ہے. تو اینڈوپلازمک ریکٹم ER یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک رف اینڈوپلازمک ریکٹم ہوتا ہے، تو اس کا کام ہوتا ہے پروٹین بنانا، اور دوسرا سمودھ ہوتا ہے جو لپڈس کو بناتا ہے اور ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے گالجی اپریٹس. ٹھیک ہے، پھر لائسوسومز ہیں، سیل وال ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کلوروپلاسٹ آتے ہیں. تو ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آگے جا کے پڑھتے ہیں. تو سیل جو ہے یہ ہمارے جسم کو ترتیب دیتے ہیں، ہمارا جسم کا اسٹرکچر بناتے ہیں. ٹھیک ہے، انرجی تیار کرتے ہیں، پروٹینز، انزائمز ان کی گروتھ میں مددگار ہوتے ہیں. تو اب ہم سیل کے پارٹ کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آتا ہے اس میں سیل آرگینلز. ٹھیک ہے، آرگینلز ORGANELLES. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے یہ سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے پارٹس ان کو کہہ لیں یا چھوٹے چھوٹے حصے کہہ لیں، تو ان کو آرگینلز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر آرگینلز کا اپنا ایک مخصوص اسپیسیفک فنکشن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے انرجی بنانا، ٹھیک ہے، چیزیں اسٹور کرنا یا پروٹین تیار کرنا. تو یہ آرگینلز کا کام ہوتا ہے سیل کے اندر. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس پلازما میمبرین. ٹھیک ہے، تو یہ سیل کی آؤٹر باؤنڈری ہوتی ہے. یہ سیمی پریمبل ہوتی ہے، یعنی کہ کچھ چیزوں کو اپنے اندر جانے دیتی ہے اور کچھ چیزوں کو یہ روک لیتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا کام سیل کی پروٹیکشن کرنا، اس کی شیپ بنانا ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے سائٹوپلازم، CYTOPLASM. سائٹوپلازم یہ ایک جیلی لائک فلوئڈ ہے. ٹھیک ہے، جو کہ سیل میمبرین اور نیوکلس کے درمیان ہوتا ہے. ہم سیلس کے ڈفرینٹ جو پارٹس ہیں سیل کے
اسٹرکچر آپ سمجھ لیں اس کو دیکھ رہے ہیں. اس میں سائٹوپلازم بھی آتا ہے, CYTOPLASM. تو یہ سیل ممبرین اور نیوکلس کے درمیان میں موجود ہوتا ہے, اور اس میں آرگینیلاز جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں, جن کا اسپیسیفک فنکشنز ہوتے ہیں, تو اس میں تیرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آرگینیلاز کو یہ جگہ دیتا ہے, اور کیمیکل ریئیکشنز کے لیے یہ ایک میڈیم جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نیوکلیوس. ٹھیک ہے, تو یہ سیل کا کنٹرول سینٹر ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ سیل کا GHQ ہے. ٹھیک ہے, سینٹرل کمانڈ یہاں سے ہی ہوتی ہے. تو یہ اس کے اندر DNA موجود ہوتا ہے جو کہ جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا کام سیل کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور ہیریڈیٹی جو وراثتی معلومات ہوتی ہیں ان کو یہ کیری کرتا ہے. اس کے بعد آتا ہے مائٹوکونڈریا, MITOCHONDRIA. ٹھیک ہے, تو اس کو پاور ہاؤس آف دا سیل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ATP انرجی بناتا ہے. اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس گولجی اپریٹس. ٹھیک ہے, GOLGIAPPARATUS. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ جس طرح سے پلیٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح سے جس طرح ایک ڈسک ہوتی ہے گول گول, ٹھیک ہے, اس طرح کی یہ اس کی شیپ بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا کام پروٹینز اور لپڈس کو یہ موڈیفائی کرتا ہے, پیک کرتا ہے, اور ان کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, گولجی اپریٹس جو ہے. اس کے بعد آتا ہے جی لائسوسومس, LYSOSOMES, لائسوسومس. یہ چھوٹے چھوٹے ویسیکلز ہوتے ہیں, اور یہ ڈائجسٹو انزائمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لائسوسومس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے بھی میں نے پوچھا ہوا ہے اس نے, لائسوسومس کا کیا کام ہوتا ہے؟ تو ان کا کام ہوتا ہے جی جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے, یا جو انوانٹیڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں ہماری ڈائٹ میں یا ہمارے جسم میں, ان کو یہ توڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس اینڈوپلازمک ریٹیکولم, ENDOPLASMIC RETICULUM. ٹھیک ہے, تو اینڈوپلازمک ریٹیکولم یہ بھی اس کو کہتے ہیں. دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک رف ہوتا ہے جس پہ رائبوسومز لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو رف ہے اس پہ رائبوسومز لگے ہوتے ہیں, اور اس کا کام ہوتا ہے پروٹین کو سینتھیسس کرنا. اور جو سموتھ ہوتا ہے, سے بعد اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے, تو اس پہ رائبوسومز نہیں لگے ہوتے, اور اس کا کام لپڈس اور ہارمونز بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں جی رائبوسومز, RIBOSOMES, رائبوسومز. یہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو کہ سائٹوپلازم یا یہ جو اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے اس پہ یہ رائبوسومز موجود ہوتے ہیں, سائٹوپلازم یا پہ موجود ہوتے ہیں. تو ان کا کام جو ہے پروٹین بنانا ہوتا ہے, جو اس میں پیپر میں پوچھا ہوا ہے کہ پروٹین فیکٹری سیل کی جو ہے وہ رائبوسومز ہوتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جی ہمارے پاس ویکیولز, VACUOLES, ویکیولز. تو یہ پانی سے بھری ہوئی تھیلیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو پلانٹس میں یہ بڑی ہوتی ہیں, اور واٹر سالٹس اور اس کو یہ اسٹور کرتی ہیں. اور اینیملز میں یہ جو ویکیولز ہیں یہ چھوٹی ہوتی ہیں. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی سینٹریولز. ٹھیک ہے, CENTRIOLES, سینٹریولز. یہ صرف اینیمل سیلز میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سیل ڈویژن میں ان کا کام ہوتا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے جی پلاسٹڈس, PLASTIDS, پلاسٹڈس. یہ صرف پلانٹس میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آتا ہے جی کروموسومز. ٹھیک ہے, تو کروموسومز نیوکلس کے اندر موجود اسٹرکچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ DNA رکھتے ہیں, ان کو کروموسومز کہتے ہیں. اور وراثتی جو معلومات ہوتی ہیں وہ یہی کیری کرتے ہیں. تو انسانوں میں کروموسومز کی کتنی تعداد ہے یہ اس نے پیپر میں پوچھا ہوا ہے.
تو یہ 46 ہے، یعنی کہ 23 پیئرز ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، 23 پیئرز، 46 ہوتے ہیں یہ کروموسومس، اور پیئرز کی شکل میں ہوتے ہیں، 23 پیئرز کروموسومس کے موجود ہوتے ہیں انسانوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عادت ہے نیوکلیک ایسڈس، ٹھیک ہے، NucleAcids، نیوکلک ایسڈس، تو یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ڈی این اے، ٹھیک ہے، تو ڈی این اے کا اس نے فل فارم پوچھا ہوا ہے کیا اس سے بنتا ہے، تو اس سے بنتا ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، ڈی این اے ہوتا ہے DEOXYRIBONUCLEIC، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، ٹھیک ہے، تو یہ وراثتی معلومات رکھتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی آر این اے، آر این اے کیا ہوتا ہے، رائبو نیوکلک ایسڈ، RIBONUCLEIC، تو یہ پروٹین کے سنتھسس میں یہ مدد فراہم کرتا ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس سیل بیالوجی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے انرجی، کہ انرجی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مختلف ٹائپس کیا ہوتی ہیں۔ تو انرجی کسی بھی کام کی وہ صلاحیت ہے جو کسی کام کو کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو انرجی بولتے ہیں۔ اس کی کئی اقسام ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے کائنیٹک انرجی، KINETIC، کائنیٹک انرجی، تو یہ انرجی کے وہ فارم ہے جو کسی جسم کے حرکت کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کائنیٹک انرجی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک گاڑی چل رہی ہے، یہ پانی بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پنکھا چل رہا ہے، تو یہ جو انرجی کی فارم ہے وہ کائنیٹک انرجی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ انرجی جو کسی جسم کے حرکت کرنے کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس پوٹینشیل انرجی، POTENTIAL، پوٹینشیل انرجی، تو یہ وہ انرجی ہے جو کسی جسم میں اس کی پوزیشن یا شکل کی وجہ سے موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اونچائی پہ رکھا ہوا ایک پتھر ہے یا ایک سپرنگ ہے، آپ نے اس کو کھینچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ ایک بڑا سا ریزروائر یا ڈیم ہے، اس میں پانی آپ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، تو اس میں جو انرجی ہوگی وہ پوٹینشیل انرجی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جی تھرمل انرجی، ٹھیک ہے، تو یہ وہ انرجی ہے جو ہیٹ کی شکل میں موجود ہوتی ہے، اس کو تھرمل انرجی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آگ کا جو فلیم ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو انرجی ہے وہ ہیٹ انرجی ہوگی، پانی گرم ہے اس کی انرجی جو ہے وہ بھی تھرمل انرجی ہوگی، یا ایک گاڑی ہے اس کے انجن میں جو پیٹرول جل رہا ہے وہ بھی تھرمل انرجی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جی کیمیکل انرجی، تو کیمیکل انرجی جو ہے وہ کیمیکل بانڈس میں محفوظ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جیسے پیٹرول ہے یا گیس ہے، نیچرل گیس ہے، کوئلہ ہے، یا اس کے علاوہ جو ہم کھاتے ہیں اس میں جو انرجی ہوتی ہے وہ کیمیکل انرجی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس الیکٹریکل انرجی، ٹھیک ہے، تو یہ وہ انرجی ہے جو الیکٹرونز کی حرکت کی وجہ سے بنتی ہے، ٹھیک ہے، الیکٹریکل انرجی الیکٹرونز کی حرکت کی وجہ سے بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو الیکٹریسٹی ہے، ٹھیک ہے، یا بیٹری کا کرنٹ جو ہوتا ہے یا جنریٹر ہوتا ہے، اس کی جو انرجی ہوتی ہے وہ الیکٹریکل انرجی ہوتی ہے، الیکٹرونز کی حرکت سے یہ بنتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی نیوکلیئر انرجی، ٹھیک ہے، تو یہ وہ انرجی ہے جو ایٹم کے نیوکلس کو توڑنے، جس کو فشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جوڑنے جس کو فیوژن کہتے ہیں، اس سے یہ وجود میں آتی ہے۔ مثال کے طور پہ نیوکلیئر پاور پلانٹس لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نیوکلیئر انرجی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس لائٹ انرجی، اس کو ریڈینٹ انرجی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہ انرجی ہے جو روشنی اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے سے یہ منتقل ہوتی ہے، اس کو الیکٹرک لائٹ انرجی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج کی روشنی یا لیزر میں، یا یہ جو بلب یوز ہوتے ہیں اس میں جو انرجی ہوتی ہے اس کو لائٹ انرجی بولتے ہیں۔
تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انرجی کے مختلف سورسز کیا ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں. تو اس کو دو میجر گروپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے رینیویبل انرجی، ٹھیک ہے، ہاں یعنی کہ ایسی انرجی جو قدرتی طور پر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا یا اس کو دوبارہ جلدی پیدا کیا جا سکتا ہے. تو یہ رینیویبل انرجی ہوتی ہے. اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس سولر انرجی ہے. تو سولر انرجی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے بجلی اور ہیٹ پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک رینیویبل انرجی ہے، ٹھیک ہے. سولر انرجی ایک رینیویبل انرجی ہے. دوسری ہے ہمارے پاس ونڈ انرجی، ٹھیک ہے. یہ ہوا کے ذریعے سے جو انرجی بنائی جاتی ہے. تو ہوا کے ذریعے سے اس کو ٹربائن لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اوپر اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اس کو ونڈ انرجی کہتے ہیں. یہ بھی رینیویبل انرجی کی ہی شکل ہے. اس کے بعد آتا ہے جی ہائیڈرو پاور انرجی، ٹھیک ہے. تو ہائیڈرو پاور سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے پانی کے بہاؤ سے ٹربائن چلتی ہے، پھر اس سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ بھی رینیویبل انرجی ہے. تو پوچھتا ہے کہ سب سے سستی ترین انرجی کون سی ہے ان میں سے. تو ان میں سے ہائیڈرو جو انرجی ہے، ہائیڈرو پاور والی، پانی سے بننے والی بجلی جس کو پن بجلی بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ سب سے سستی بجلی ہے، ٹھیک ہے، سستی یہ بن جاتی ہے. اس کے بعد جی بایو ماس انرجی ہے. تو یہ جو انرجی ہے یہ پودوں، لکڑی اور ویسٹ وغیرہ کو جلا کر جو حاصل کی جاتی ہے، یہ وہ والی انرجی ہے. تو اس کو بایو میس انرجی بولتے ہیں. اس کے بعد ہے جی جیو تھرمل انرجی. یہ بھی رینیویبل انرجی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ زمین کے اندر موجود گرم پانی یا اس کے علاوہ بھاپ سے جو بجلی پیدا کرتے ہیں اس کو جیو تھرمل انرجی کہتے ہیں. یہ بھی رینیویبل انرجی ہے. نیکسٹ ہے جی ٹائیڈل اینڈ ویو انرجی. تو یہ سمندری لہروں اور اس سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے اس کو ٹائیڈل اینڈ ویو انرجی بولتے ہیں. یہ بھی رینیویبل انرجی ہے. تو اس کی جو دوسرا گروپ ہے وہ ہے جی نان رینیویبل انرجی، ٹھیک ہے. تو یہ وہ انرجی ہے جو ایک بار استعمال ہوتی ہے پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور پھر لاکھوں سال لگتے ہیں اس کو دوبارہ بنتے ہوئے، ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی ٹائپس دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس فوسل فیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو فوسل فیولز ہوتے ہیں، اور فوسل فیولز میں ہمارے پاس کوئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پیٹرولیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نیچرل گیس ہوتی ہے. تو اس کو صدیاں لگتی ہیں زمین کے اندر بننے میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کہیں جا کر جب بھی نکلتی ہے تو اس کو پھر یوز کیا جاتا ہے. تو یہ نان رینیویبل انرجیاں کوئلے سے، تیل، پیٹرول سے یا نیچرل گیس سے جو انرجی بنتی ہے اس کو نان رینیویبل انرجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو نیوکلیئر فیول جیسے کہ یورینیم اور پلاٹونیم سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ بھی نان رینیویبل انرجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انرجی کو دوسری فارم میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. انرجی کی کنورژن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. تو انرجی ایک شکل سے دوسری شکل میں اس کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن مطلب ضائع ہونے کے بغیر ہی ایک شکل سے دوسری شکل میں، ایک فارم سے دوسری فارم میں اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں لا آف کنزرویشن آف انرجی، ٹھیک ہے. تو اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس ہے سولر پینل جو ہے، ٹھیک ہے. تو سولر پینل جو ہے وہ جو سورج کی انرجی، سولر انرجی ہوتی ہے، اس کو وہ الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو پیپر میں وہ پوچھ لیتے ہیں کہ سولر انرجی سے کون سی انرجی کس انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے. تو اس طرح سے وہ سولر انرجی جو ہے اس کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے سولر پینل. اس کے بعد جنریٹر کے بارے سے اس نے پوچھا ہوا ہے کہ یہ کون سی انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے. تو جنریٹر جو ہے وہ مکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لائٹ والا جو ہوتا ہے، تو یہ الیکٹریکل انرجی کو لائٹ انرجی پلس ہیٹ انرجی آپ کہہ لیں اس میں یہ کنورٹ کرتا ہے. تو کار کا جو انجن ہوتا ہے وہ کیمیکل انرجی
جو کہ فیول کی شکل میں ہوتی ہے اس کو میکینیکل انرجی میں وہ یا ہیٹ انرجی میں وہ کنورٹ کرتا ہے. تو یہ لا آف کنزرویشن آف انرجی کے تحت ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی بایو فیولز کیا ہوتے ہیں. BIOFUELS بایو فیولز. تو بایو فیولز بیسیکلی وہ ایک اس طرح کا ایندھن ہے جو پودوں اور فصلوں اور اس کے علاوہ جانداروں سے بنائے جاتے ہیں. تو بایو فیولز بھی رینیویبل ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو بایو فیولز جو ہے اس کے مختلف ٹائپس ہیں ہمارے پاس. مثال کے طور پہ سب سے پہلے ایتھنول ہے. ایتھنول ETHANOL ایتھنول یہ گنے, مکئی اور فصلوں سے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بایو ڈیزل ہے. BIODIESEL. تو یہ سبزیوں کے تیل یا جانوروں کی چربی سے بنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آتا ہے بایو گیس. ٹھیک ہے. تو جو بایو گیس ہے وہ جانوروں کے ویسٹ سے اور گندے پانی سے اس کو بنایا جاتا ہے. اوکے, تو یہ تھا ہمارے پاس انرجی سے ریلیٹڈ. تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ماڈرن مٹیریلز اینڈ کیمیکلز. ٹھیک ہے, کچھ ماڈرن مٹیریلز اور کیمیکلز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ سیرامکس ہیں, پلاسٹک ہیں, فرٹیلائزرز ہیں, اس کے علاوہ پیسٹیسائڈز جو ایگریکلچر میں یوز کیے جاتے ہیں, سیمی کنڈکٹرز ہیں, اور لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ LED. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ماڈرن مٹیریلز ہیں اور کچھ ماڈرن کیمیکلز ہیں. تو ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں. تو انسان نے جب اپنی ضروریت پوری کرنے کے لیے مواد تلاش کرنے شروع کیے تو اس نے سب سے پہلے مٹی کو آگ میں پکایا. ٹھیک ہے. تو یوں پھر اس طرح سے سرامکس جو ہے CERAMICS سرامکس یہ وجود میں آئیں. تو یہ نیچر ان کی تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہیٹ ریزسٹنس ان میں موجود ہوتی ہے, یعنی کہ گرمی کو یہ برداشت کر سکتے ہیں. اور یہ الیکٹریکل یہ جو بجلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے یہ پور الیکٹریکل کنڈکٹرز ہوتے ہیں, یعنی کہ ان میں سے بجلی جو ہے وہ نہیں گزر سکتی. تو ان کا جو بنانے کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا محنت طلب ہے. ٹھیک ہے. اس میں مٹی اور کچھ نیچرل پاؤڈر کو پانی کے ساتھ ملایا جاتا ہے, شیپ دی جاتی ہے, اور پھر اس کو انتہائی زیادہ ٹیمپریچر پر کلین میں اس کو پکایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ان کا پکانے کا عمل ہے یہی ان کو مضبوط اور ہارڈ بناتا ہے. تو ان کے یوزز کی بات کریں تو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے گھروں میں جو برتن اکثر استعمال ہوتے ہیں وہ سرامکس کے بنے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے گھروں کی جو ٹائلز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور سینیٹری ویئر جو ہے, اور اس کے علاوہ بجلی کے جو انسولیٹرز ہوتے ہیں اس میں استعمال ہوتے ہیں. حتیٰ کہ میڈیکل امپلانٹس مثال کے طور پہ جیسے آرٹیفیشیل تیتھ لگائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, مصنوعی دانت جو لگاتے ہیں وہ بھی سرامکس پر ہی انحصار کرتے ہیں. تو یہ ان کے یوزیج ہیں. تو یہاں سے ان کے یوزیج آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں پیپر میں. ٹھیک ہے. یہ فلاں مٹیریل ہے تو اس کا کیا یوزیج ہے, یہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس پلاسٹک. ٹھیک ہے. تو جو پلاسٹک جو ہے یہ ان کو جب انٹروڈیوس کروایا گیا تو انہوں نے ایک پوری دنیا ہی بدل دی. ٹھیک ہے. جیسے کہ اچھا پلاسٹک جو ہے وہ سنتھیٹک پولیمرز سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. سنتھیٹک پولیمرز SYNTHETIC سنتھیٹک پولیمر سے مل کر بنتے ہیں. جیسا کہ پیٹرولیم پروڈکٹس. ٹھیک ہے. تو ان سے بننے والے بڑے مالیکیول, تو یہ ان کا ویٹ جو ہے وہ لائٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہلکا ان کا وزن ہوتا ہے. آسانی سے ان کی شیپ جو ہے وہ چینج کر لی جاتی ہے. مولڈیبل ہوتے ہیں اور واٹر ریزسٹنٹ ہوتے ہیں, یہ ڈیوریبل ہوتے ہیں. تو ان کی جو پروڈکشن ہے وہ پولیمرائزیشن نامی کیمیکل پروسیس کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو پلاسٹک کیسے بنتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, پولیمرائزیشن. ٹھیک ہے. جو ہے اور اس سے ہوتا ہے. تو
اس میں چھوٹے چھوٹے مونومرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے ایک لمبی سی چین بناتے ہیں. تو ان کے استعمال کی بات کریں، ان کے یوزج کی بات کریں تو یا ان کی اپلیکیشن کی بات کریں تو یہ اب تقریباً ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں. پانی کی بوٹل سے لے کر، ٹھیک ہے، میڈیکل کے سرنجز جو ہوتے ہیں ان میں لگا لیں، بچوں کے کھلونوں میں لگا لیں، گاڑیوں کے پارٹس دیکھ لیں، الیکٹریکل انسٹرومنٹس دیکھ لیں، اور جو بجلی کی تاریں ہوتی ہیں ان کی جو کوٹنگ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ الیکٹرسٹی کے پورے کنڈکٹر ہوتے ہیں نا یہ، تو اس وجہ سے بھی. تو اس میں علاوہ پیکجنگ کی جو انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل انڈسٹری جو ہے دیکھ لیں، وہ ان کے بغیر ناممکن اب ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا تقریباً ہر جگہ پلاسٹک کو استعمال کیا جاتا ہے پوری. اس کے علاوہ اس کے بعد جی آتے ہیں فرٹیلائزرز، FERTILIZERS فرٹیلائزرز. تو ایگریکلچر کی ترقی کے لیے زمین کو غذائی اجزاء جو ہیں وہ دینا انتہائی ضروری تھا. تو یہ کام جو ہے یہ فرٹیلائزرز کھادوں سے کروایا گیا. تو کیونکہ یہ واٹر سولیبل ہوتی ہیں، پانی میں جلدی حل ہو جاتی ہیں، اور جو پلانٹس ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، ان کو جو اسینشیل نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان میں ہمارے پاس نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم موجود ہے. تو ان کی جو ان کی تیاری کے لیے فاسفیٹ راکس، ٹھیک ہے، امونیا گیس، پوٹاش منرلز، ٹھیک ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ صرف جو کھیت ہیں ان کی زمین کو زرخیز نہیں کرتی، اس کے علاوہ یہ جو پھلوں کے درخت ہوتے ہیں، پھلوں کے سائز، ان کے رنگ، ان کے ذائقے میں بھی بہتری بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تو اس کے علاوہ لانس جو ہوتے ہیں ہمارے، ان کی ہریالی، سبزیوں کی تیزی سے گروتھ اور بڑے پیمانے پر فوڈ پروڈکشن جو انہیں فرٹیلائزرز پر ہی انحصار کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر صرف فصل اگانا کافی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کو کچھ جو کیڑے ہیں یا کچھ بیماری ہیں وہ فصلوں کو خراب نہ کریں. تو اس کے لیے پھر پیسٹیسائڈز جو ہیں، PESTICIDES پیسٹیسائڈس، جو زرعی ادویات ہوتی ہیں ان کو تیار کیا گیا. تو ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ جو کیڑے ہوتے ہیں اور جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ایکسٹرا، اور جو ہارمفل فنجی ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں. تو یہ تھوڑی ٹاکسٹی ان کی زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ان کو زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہ نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں. اور ان کی اسپیسیفسٹی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ جس مقصد کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے وہ اسی پہ اثر انداز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر جو فالتو جڑی بوٹیاں کو تلف کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو وہ ان کو ہی ختم کریں گے، ٹھیک ہے. تو ان کی جو تیاری ہے اس میں کلورینیٹڈ کاربونز استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسرے کمپاؤنڈس بھی ان کی پروڈکشن میں استعمال ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے. تو ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو فصلیں ہیں ان کی حفاظت جو کی جائے، جو ان کو جو کیڑے وغیرہ آ کے فصلوں کو خراب کرتے ہیں ان سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ ملیریا جو ہے اس کی اسپرے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ پیسٹیسائڈس استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سیمی کنڈکٹرز، ٹھیک ہے. تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں سب سے اہم دریافتوں میں سے ایک دریافت جو ہے وہ سیمی کنڈکٹرز ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی پراپرٹیز یہ ہیں کہ یہ نہ تو مکمل طور پر بجلی چلاتے ہیں اور نہ مکمل طور پر ان کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بلکہ ان کی جو کنڈکٹیوٹی ہے وہ ٹمپریچر اور ڈوپنگ کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے، ٹھیک ہے. اور ان کی پروڈکشن پیور سلیکون کرسٹلز کو گرو کرنے میں اور پھر ان میں کنٹرولڈ امپیورٹیز جو ہوتے ہیں ان کو ڈوپنگ کرنے سے ہوتی ہے، ان کو اس میں شامل کرنے سے ہوتی ہے. تو یہ ڈیوائسز آج کل ماڈرن الیکٹرانک سسٹم کا دل آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کمپیوٹرز، موبائل فونز، ٹھیک ہے، میڈیکل اسکیننگ ڈیوائسیز، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن سیٹلائٹس سب ان پہ چلتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ، LED. تو پیپر میں بعض کا یہ اس نے کئی دفعہ پوچھا ہوا ہے کہ LED کی فل فارم جو ہے وہ کیا ہے، تو وہ لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ ہے. تو یہ بھی سیمی کنڈکٹر کی ہی ایک خاص شکل ہے، ٹھیک ہے. تو
ان کی پراپرٹیز میں کہ انرجی کم کنزیوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو پریپریشن ہے، تیاری ہے، اس میں گیلیم آرسینائڈ جیسے سیمی کنڈکٹرز کو استعمال کیا جاتا ہے، GALLIUM ARSENIDE، ٹھیک ہے، اس ایسے سیمی کنڈکٹرز کو استعمال کیا جاتا ہے ان کو ڈیزائن کرنے کے لیے۔ تو جب ان سے بجلی، ان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جب ان میں سے بجلی گزرے تو وہ جو فوٹونز آف لائٹ ہوتے ہیں، لائٹ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں، وہ امٹ ہوتے ہیں، تو اس سے پھر لائٹ پیدا ہوتی ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ آج کل ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، لائٹس میں استعمال کیے جاتے ہیں، کار کے ہیڈ لائٹس میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹریفک سگنلز میں استعمال ہوتے ہیں، موبائل اسکرین میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈیکوریٹنگ جو لائٹس ہوتی ہیں ان میں بھی یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کے ہمارے ٹاپکس۔ اوکے، اللہ حافظ۔ سیئر فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ نابینا افراد کی جدوجہد کا مرکز۔ بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سورہ النجم آیت 39۔ ہم جدید مہارتیں سیکھ کر باعزت کاروبار و روزگار حاصل کر کے قوم کی معاشی بحالی کا حصہ بنیں گے۔ سیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.blindseer.org blindseer.org۔ ہم سے رابطہ قائم کرنے کے لیے contact@blindseer.org پر میل کیجیے یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر 0370 530 7085 پر وائس یا ٹیکسٹ میسج سینڈ کیجیے۔